میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا ثواب۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ اس حوالے سے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی باحیثیت شوہر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک بہترین اور عظیم شوہر کے لیے جن خصوصیات کا تصور کیا جاتا ہے وہ ساری کی ساری خصوصیات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات میں کامل طور پر موجود تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بیویوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اسے سن کر ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی حالت بھی اس سے کچھ کم نظر نہیں آتی۔ بیوی کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، اس کی حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، ناراض ہو کر عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا پیٹنا بلکہ قتل تک کر دینا، الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ البتہ جو اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرتے ہیں وہ ان نازیبا سرگرمیوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اس سوچ کی حوصلہ شکنی کی اور بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ کرتے، چنانچہ فرماتے ہیں تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، البتہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو۔ اس لیے مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، ورنہ وہ کیا کرے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن کر دیا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی رسول، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاتھ سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، بڑی سریلی والا بچہ پیدا ہو تو میرے خیال میں اس عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیر بہوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہو تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا جمعے کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اس سے الزام تلاشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی میں یہ بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریلے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔